ब्रदर सोहेल अहमद का, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीरत पर रोशनी डाले, और इसी तरह मौलाना सईद अबू सईद क़ासिमी साहब का भी शुक्रिया, जो उनकी सीरत की पूरी वजाहत की। और इसके बाद मैं इस शेर के साथ में, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला, अजीब है नमाज मोहब्बत का सिलसिला, कोई क़ज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। मैं तौबा और इस्तग़फ़ार के उन्वान पे रोशनी डालने के लिए जनाब डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब को दावत देता हूँ कि आए उस उन्वान पे रोशनी डालें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युल मुमिनून लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाल तआला अस्तग़फ़िरू रब्बकुम व तूबू इलैहि। क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि व तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम। मैंने आपके सामने सूरह नूर की एक आयत, दूसरी सूरह हूद की एक आयत, और उसके बाद सूरह तहरीम की एक आयत मैंने पेश की। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि जिसने हमें आज कदर वाली रात के अंदर, जो हमारे तकदीरों का फैसला होता है, इस प्रोग्राम में जो मर्द और ख़वातीन, बहनें, बच्चे और बूढ़े और ख़वातीन माएँ भी इस प्रोग्राम में हाजिर हैं, मैं अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान करता हूँ कि जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक की जो आखिरी अशरे में जो कदर वाली रात है, उसके अंदर कुछ बोलने और कुछ सुनने और फिर उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मेरी इस छोटी तकरीर का उन्वान है तौबा और इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार उस चीज को कहते हैं लौट के आना। आदमी किसी एक जगह जाने का इरादा करता है, जरी देर के बाद मालूम होता है कि भाई ये इस गांव का रास्ता नहीं है, ये इस गांव का रास्ता है, तो आदमी उस जगह से पलट जाता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो अशरफुल मखलूक़ात को, जो इंसानों को बनाया है, उसके अंदर खास मोमिनों से मुखातिब है, पलटो, लौटो। किसकी तरफ? जिसने हमें जिंदगी दी है। जब तक हम हमारे गुनाहों की तलाफी, हम ये जिंदगी गुजार रहे हैं,
جو زندگی کے اثرات ہماری زندگی میں پڑ رہے ہیں، ہم جو بھی برے کام کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے لوٹنا کہا جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار ہر جگہ ایک معنی نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی نماز اور زکوٰۃ کا، جیسے ہی نماز کا حکم ہوا تو وہاں پہ زکوٰۃ کا بھی حکم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جہاں پر بھی قرآن کو کھولیے، احادیث کو کھولیے، اس کے اندر توبہ اور استغفار کا لفظ موجود ملتا ہی ہے۔ آدمی استغفار لوٹنا، کس کی طرف لوٹنا؟ اللہ کی طرف لوٹنا۔ توبہ اس کو کہا جاتا ہے پلٹنا، غلط راستے سے سیدھے راستے پر آنا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ کے 3 مراحل ہیں۔ پہلی شرط، انسان دل سے اپنی غلطی کا، گناہ کا اعتراف کرے۔ دوسرا، وہ اس غلط کام کو، گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اور تیسرا، وہ اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ اب پھر اس کام کو میں نہیں کروں گا۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم اس غلط کام کو نہ کریں جو اللہ نے ہمیں روکا ہے، پھر وہ غلط کام سے، گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، پھر تیسری چیز پکا ارادہ کرنا کہ پھر میں اس طریقے، اس راستے پر نہیں جاؤں۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں قائم نہیں رہیں گی، آدمی کی غلطیوں کی تلافی نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے استغفار کے چند فوائد پیش کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ توبہ پر میں بات کروں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے اس کی طرف پلٹتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں میں سے شمار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمارا دوست تھا، اچانک ملاقات ہو گئی، چند دن کے بعد اور گہری محبت ہو جاتی ہے ہماری۔ تو اللہ کے سامنے ہم استغفار کرتے ہیں، بار بار استغفار کرتے ہیں، تو اللہ ہمارے کو محبوب بندوں میں سے دیکھتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے۔ دوسرا، جب آدمی اللہ کے سامنے اپنا استغفار ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو معاف کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، کہ ہم اس کے بندے ہیں، تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ استغفار کرے، توبہ کرے، میرے راستے میں پھر پلٹ آئے، تو پھر اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ، اللہ غم سے نجات دیتا ہے۔ جو آدمی کے اندر دکھ، درد جو محسوس ہوتا ہے، ہر ہمیشہ کند ذہن رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے غم سے نجات دور کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ آدمی کے پاس بے حساب پیسہ ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہے، بے حساب ہے، مگر اپنے آپ کو آدمی سوچتا ہے کہ میری کوئی وقار نہیں ہے۔ آدمی تنگ دستی محسوس کرتا ہے، بے حساب ہے آدمی کے پاس، پھر بھی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور اس کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کوئی آدمی ریسپیکٹ نہیں دیتا، نوکر ریسپیکٹ نہیں دیتا۔ تو آدمی، ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کے جو تنگ دستی ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔
पांचवी चीज, अल्लाह ताला ऐसी रोजी देता कि हम खुद बोलते ना, जब तक आप हाथ पैर नहीं फैलाएंगे, हरकत में नहीं लाएंगे, जब तक आपकी रोजी का इंतजाम नहीं होता। तो 12 किस्से हमारे सामने मौजूद है सहाबा के। जब अल्लाह के रास्ते में आएंगे तो फिर आपकी रोजी अल्लाह कहीं किसी ना किसी अंदाज में आपको अता करने वाला है। फिर पांचवी चीज, यह हदीस की, अबू दाऊद की हदीस है, ये चीज बता रहा हूं मैं आपको। आदमी जितना भी मेहनत करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, और फिर शाम में किसी दोस्त से मुलाकात हो गई, क्या भी काम को गया था, हाँ गया था, क्या तनख्वाह मिली, क्या भी तनख्वाह, बचरिच नहीं हाथ में। यह आदमी का कुन जहन। माल में अगर इजाफा होना है हमारे, तो हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। हमें जब तक अल्लाह के हुक्मों पर, और उसका हक भी है कि हम उसकी इबादत में लगे रहें, उसका हुक्म माने, जभी तो अल्लाह ताला हमारी कमाई में बरकत देने वाला है। कई लोग हैं, एक मिसाल के तौर पर मस्जिद के पेशमान को ले लीजिए आप, कितनी है सब तनख्वाह? 8,000 रुपए। वही बाहर गए के बाद अचानक किसी से मुलाकात हो गई, भाई क्या है, मैं सॉफ्टवेयर में हूं, क्या है तनख्वाह? 80,000 रुपए है। मगर 8,000 रुपए वाले भी मुत्ताज खा के सुकून से है, 80 खाने वाला भी परेशान। ये माल में जो बरकत देता है अल्लाह ताला, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने की वजह से देता है। 80,000 रुपए हम कमा रहे तो हमारे पास फिर महीने के बाद 80 रुपए नहीं बच रहे। ये रोजी की बरकत। फिर सातवीं चीज, आदमी जिस्मानी हैसियत से कमजोर होता। आदमी को जिस्मानी हैसियत अगर दूर करना है तो हम इस्तिग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा करेंगे, समझिए आपके औलाद में बरकत होगी। हमें अगर बरकत होना है किसी हर मामले में, यहां पे रोजी की बात आ गई, कमाई की बात आ गई, फिर जिस्मानी और रूहानी के ताल्लुक से अगर हम जुड़ जाएं, क्या आदमी को जिस्मानी ताकत कमजोर ना हो, औलाद में ज्यादा होना है, जायद होना है, तो हम सबसे ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक सियाह दाग होता है। आदमी जब कोई गुनाह काम करता है तो उसके दिल पर एक टीका लगा देता है अल्लाह ताला। अगर हम अल्लाह के हुक्म पर हम बुराई छोड़ के अगर नेकी के काम, अच्छाई के काम अगर करना हम चालू करेंगे, तो वो जो दाग लगा था हमारे दिल के ऊपर, वो दिल का दाग अल्लाह ताला मिटा देता है। हम अच्छाई का नहीं करेंगे, नेकी के काम नहीं करेंगे, अल्लाह के जो जिस तरीके से भलाई के काम करो बोले उसके काम नहीं करेंगे, तो फिर एक दाग के साथ फिर दूसरा दाग, फिर दूसरे दाग के साथ तीसरा दाग, फिर तीसरे दाग के साथ चौथा दाग, यहां तक कि हमारा दिल सियाह काला हो जाता है। हम जो बुराई करते हैं वो नेकियों में बदलना चाहते हैं, जो हमारे दिल पर जो काला दाग लगा है उसको धोना चाहते हैं, सफेद कर लेना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि अल्लाह के हुक्म की तरह हम अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करें। मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो रहमतुल आलमीन थे, हर गुनाह से पाक थे, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में आपने फरमाया कि 70 मरतबा आपने इस्तिग़फ़ार किया था। फिर दूसरी हदीस में यह बात भी आई कि 100 मरतबा अल्लाह के रसूल इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे रोज। हमारा मामूल होना चाहिए कि हम
جیسے ہی فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، چاہے عشاء کی نماز ہو، چاہے ہم نفل عبادتیں کرتے ہوں، ہم 10 منٹ کے لیے سکون کے ساتھ بیٹھیں، استغفار پڑھیں، اے اللہ ہمیں معاف کر، جس طریقے سے اس کا ذکر ہے اس ذکر کرنے کی توفیق دینا ہمیں اللہ۔ ابھی ہماری نماز یوں ہی ختم ہوتے رہتی، ابھی دعا کو ہاتھ نہیں اٹھاتے رہتے، جب اتنا ہم ایڈوانس باہر جاتے، کہیں کو گرمی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم جب عبادت ہی پوری سکون دل کی سکون کے ساتھ ہم عبادت نہیں کر رہے، سمجھیے کہ ہماری دعا کہاں سے قبول ہوتی؟ چلو آدمی کو بہت ضرورت ہے تو ایک دم نماز جیسے ہی ختم ہوئی پھر اپنے کام میں مصروف ہوا۔ جب تک اللہ کے سامنے ہمارے دونوں ہاتھ نہیں اٹھیں گے استغفار کیسے قبول ہوگی بتائیے؟ ہمیں اللہ کیسے معاف کرے گا؟ چند ایسے مسلمان ہیں جو رمضان ٹو رمضان مسجد کے اندر رہتے ہیں، چند ہمارے مومن بھائی ایسے ہیں کہ کسی کا جنازہ آیا، کسی کا اچھا کام آیا تو مسجد کو آ جاتے ہیں، چند ایمان والے ایسے لوگ ہیں جو سیدھا عیدگاہ ہی پہنچتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم استغفار نہیں کریں گے تو پھر مسلمانوں پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وجہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کے آپ انتقال جانے سے پہلے تک بھی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، تو ویسا آدمی صبح سے شام تک ایک حدیث میں 70 مرتبہ اور ایک حدیث میں 100 مرتبہ انہوں نے اللہ سے استغفار کیا۔ ہم اور کو سے جھاڑ کے پتے ہیں، بہت سکون کے ساتھ بولتے، کوئی آدمی غلط کام کر رہا تھا، بھائی وہ نہ کر، وہ سب معاف کرنے والا اللہ ہے، لے کے آپ بہت بوڑھا کہتے بولتے۔ حالات کا بھی جائزہ ہونا ضروری ہے۔ آدمی جب تک اللہ سے لو نہیں لگائے گا، استغفار نہیں کرے گا، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ جو آدمی کا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، جس کو ہم زنا کہتے ہیں، اس آدمی کو وہ غلط کام کرنے پر شریعت میں اسلام کے اندر اس کی سزا کیسی ہے کہ جو بار کر لے کے 100 کوڑے اس کو مارا جائے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، 100 کوڑے مارے جائیں بارکل سے۔ بارکل بولتے نا کوڑا، اس سے 100 مارنا کہتے، 100 مارے تک زندہ رہتا آدمی نہیں رہتا۔ آدمی میں غلطی سے اتنا بڑا گناہ ہوا تو بھی اللہ کے سامنے اگر ہم استغفار کریں گے، مگر اللہ نے بتایا کہ بریکٹ ڈال دیا، آدمی شرک کرنے والا نہیں رہنا۔ میرے مقام پہ جس نے ہمیں کھلا رہا پلا رہا جگا رہا اٹھا رہا بٹھا رہا ہر چیز سے ہمیں نواز رہا، ویسا اللہ خود ہمیں کہہ رہا ہے آپ کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی میں معاف کروں گا، مگر کب؟ کہ آپ شریک نہ کریں۔ کس کو؟ میری جگہ میں کسی کو شریک نہ کریں۔ جب تک سچی توبہ کا ہمارے دل کے اندر توبوا الی اللہ وتوبۃ نصوحا، معمولی آدمی توبہ کر لیا، ابھی گھر میں چھوٹے بچے کو مارے کیا تو غلطی ہو گئی، توبہ 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 بول دیتے۔ نوجوان کو کبھی گھر میں غصہ کر دیا تو آدمی اپنے ماں باپ سے مخاطب ہوتا ہے، نہیں میرے سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، میں آئندہ سے نہیں کروں گا۔ پوری طریقے سے آدمی کو سمجھداری آنے کے بعد
جب اللہ کے حکم کو توڑ کے غلط کام کرتا ہے تو پہلی فرصت میں اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جہینہ قبیلے کی عورت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی, کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے, مجھے سزا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے پوچھتے ہیں کیا تو حاملہ ہے؟ ہاں میں حاملہ ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا تمہارے جو سرپرست ہیں انہیں بلاؤ. ان کے سرپرست کو سامنے بلایا گیا. جب پھر سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سرپرست سے کہا یہ عورت فی الوقت حاملہ ہے, اس کی پوری طریقے سے ڈلیوری ہونے کے بعد میرے پاس لانا. اس سرپرست پھر وہ عورت کو لے گیا. ڈلیوری ہونے کے بعد پھر اس عورت کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت سے کہا کیا بچہ دودھ پیتا ہے؟ ہاں دودھ پیتا ہے, جاؤ 2 سال کے بعد آنا. پھر جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے تو جب سرپرست کے ساتھ وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتی ہے. جب حاضر ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب سزا دیتے ہیں, وہ انتقال ہو جاتی ہے, تو اس عورت کا جو زانی عورت جو تھی اس عورت کے جنازے کی نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. جب نماز پڑھانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایسے بدکار عورت کی جنازے کی نماز پڑھائی, یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا اے عمر, یہ عورت جو بدکار تھی زندی لاش کے اندر میرے سامنے جو شریعت کے اندر اپنی معافی طلب کرنے کے لیے آئی تھی. اگر اس عورت کے نیکیاں اس پورے مدینے کے اندر 70 مدینے کے جو صحابہ ہیں اگر ان میں باتیں تو بھی کافی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. ہم توبہ ایسی مانگے کہ سچی توبہ مانگے, پھر اس کام کو ہم برا کام کرنے سے ہم رک جائیں, وہی صحیح توبہ ہے. استغفار کے تو لوٹ ہی نہیں کہ کس کی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. توبہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے. آدمی جب اچھا کام کرتا ہے تو لوگوں کو سامنے دکھاتے ہوئے کام کرتا ہے. اگر کوئی برا کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو چھپے چھپائی میں ہوتا ہے. وہ جو غلط کام اپنے آدمی سے ہوا تھا تو وہ اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرے کہ اللہ میرے سے یہ کام غلط کام ہوا ہے, اس کام کو بدی سے بہتر نیکیوں میں مجھے تبدیل کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر مدینے کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا تھا, مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کیسے تھے معلوم ہے کہ پورے مدینہ مکے کے اندر ہر کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو کانپ اٹھتا تھا. سورہ طٰہٰ کے اندر, سورہ طٰہٰ کا جو دباچہ آیا ہے پہلے, اس کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے. راستے میں ایک صحابی آپ سے ملاقات ہوئی,
آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، اے عمر، آپ نے تلوار لے کے یہ غصے میں نکلے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کس کو ختم کرنے نکلے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو جواب دیا کہ میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل سے نکلا ہوں۔ اچھا، نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ پہلے آپ کے بہن اور بہنوی کا حساب لیجئے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیجیے۔ تو جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سننا تھا، پھر اس صحابی سے پوچھا کیا بات ہے؟ پہلے تو جاؤ اپنے بہنوی اور بہن کے گھر کو جاؤ، اسلام میں قبول کر چکے ہیں۔ ویسا جلیل القدر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے سے پہلے کی بات ایسی کی، جب ایمان نہیں لائے تھے تو جب بھی لوگ کانپتے تھے، جب ایمان لانے کے بعد بہن اور بہن کے گھر میں جب اللہ کے صحابی عمر رضی اللہ عنہ گئے، وہ اسلام قبول کرے، وہ لمبا قصہ ہے الحمدللہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب راستے میں نکلے تھے مدینے کے، تو سامنے سے ایک نوجوان شراب کی بوتل لیے ہوئے نکلا تھا، سامنے شراب کی 2 بوتل لے کے نکلا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہو۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آدمی کانپنی کپ کپی شروع ہو گئی، تو وہ وہیں سے دونوں بوتل اپنے پیچھے کے حصے میں رکھ لیا اور پھر آگے بڑھتا گیا۔ جب جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، نوجوان سے مخاطب بھی ہے، بھائی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اسی وقت وہ نوجوان اپنے دل میں ایسا ارادہ کیا کہ اے اللہ، میں ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا دے، ورنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کیا کر چکے معلوم نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی اس کی دل کی گہرائی سے جو اللہ سے جو مانگا انہیں، تو جواب میں کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکہ ہے۔ سرکہ کی معنی جیسے سیب ہے، ہم اس کو نچوڑ دے اس کا رس نکل جاتا ہے، وینیگر جو بولتے ہیں نا، وینیگر، اس کو سرکہ کہتے ہیں۔ کسی چیز کو نچوڑ کے نکالنا، وہ پانی کی طرح نکل جائے شفاف، اس کو سرکہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ نوجوان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ نہیں عمر، سرکہ ہے، جیسے ہی بتاؤ بوتل، تو جیسے ہی پیچھے کی بوتل سامنے آئی تو دیکھا کہ سرکہ ہو چکا تھا، شراب تبدیل ہو چکی تھی کہ وہ سرکہ میں تبدیل ہو گئی۔ تو پھر وہ آدمی اس کی موت آنے تک بھی کبھی غلط کام کے لیے قدم نہیں اٹھایا۔ یہ ہے سچی توبہ۔ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شاگردہ آتی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر ہمیشہ قرآن کا درس دیا کرتے تھے کہ لوگ ان سے اتنے متاثر ہو گئے تھے کہ دور دور سے مقامات سے مرد حضرات، خواتین، بچیاں، بوڑھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے قرآن کا درس سنتی تھی۔ درس سنتے سنتے جب مکان کو جاتی تھی تو اپنے بیٹے سے التجا کرتی تھی، بابا تو شراب جو نوشی کرتا ہے وہ شراب سے بچ جا، جو برے کام کرتا ہے وہ برے کام چھوڑ، جو غلط کام میں تو آگے بڑھتا ہے وہ غلط کام سے رک جا۔ نوجوان تھا، نشے میں چور، کبھی اس ماں کی بات کبھی نہیں سنتا تھا۔ روز ماں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی، درس سنتی، پھر گھر جاتی، یہ کنٹینیوس تھا اس۔ تو وہ اپنا خاص بیٹا تھا، بیٹا بیٹا ہی ہے، چاہے شراب نوش ہو، چاہے جواری ہو، چاہے اچھا ہو، چاہے برا ہو، ماں تو ماں ہے، بیٹا تو بیٹا ہی ہے۔ جب اس کی ماں نے حسن بصری رحمۃ اللہ کے بعد جو آتی تھی تو حسن، وہ آدمی جو نوجوان تھا، اس کی ماں سے، اس کی ماں اس نوجوان کو کہا، اس کو بولا کہ بابا، میں جہاں پر
درس سننے کے لیے جو حسن بصری جو بابا کے پاس جاتی ہوں تو بھی وہاں پہ چل. ایک مرتبہ لائی حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کو پوری برائیوں کا ازالہ دیتے ہوئے برائیوں سے رکنے کی بات کہی. پھر چند دن گئے تو پھر وہ آدمی پھر اسی برے کام میں مصروف رہا. وہ خاتون جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی جو شاگردہ تھی اپنے بیٹے سے التجا کی کہ اور ایک مرتبہ حسن بصری کے پاس جائیں گے پھر ملاقات کریں گے. تو وہ آدمی انکار کر دیا, نہیں میں نہیں آؤں گا. کہ اس کے بعد وہ نوجوان بیمار ہوتا گیا. جب ماں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی, حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے طلب کی کہ اے بابا میرا بچہ تو سخت بیمار ہے, وہ تو نوجوان ہے, میں اس کو اٹھا کے یہاں تک نہیں لا سکتی. اگر اس کا انتقال ہو جائے کیا اس کی جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آئیں گے؟ پہلے اس کی برائی کمپلیٹ پیش کرتی ہے. تو جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں میں اس کی جنازہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آؤں گا, جب ماں گھر جاتی ہے اپنے لوتے سے اپنے جو نوجوان بچے سے کہتی ہے ارے بیٹا جو گاؤں کو درس دینے والا آدمی میں جس کے پاس درس لینے کے لیے جاتی ہوں میں اس سے سوال کرتی ہوں کہ اگر تیرا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تم ہمارے مکان آ جاؤ, تو انہوں نے سیدھے سیدھے انکار کر دیا. تو اب میں کیا کروں پوچھ. جب ماں پوچھتی ہے تو بیٹے کا جواب سنیے, ماں میں تو اچھا ہٹا کٹا ہوں مگر مجھے تو اٹھا کے لے نہیں جا سکتی, میرا دل وہاں تک آنے مان رہا نہیں. اگر میرا انتقال ہو جائے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں, اسی گھر کے اندر گڑھا کھودو, اسی گھر کے اندر گڑھا کھودو. جس طریقے سے میرا انتقال ہونے کے بعد جو گلیوں کے اندر کوچوں کے اندر کتوں کو گلے میں پٹا ڈال کے جو کھینچ لاتے ہیں اسی طریقے سے تیرے ساڑی کا پلو میرے گلے میں ڈال کے اس گڑے میں پھینکنا. ماں کہتی ہے بابا ایسا وقت نہیں آیا. تو پھر کہتا ہے کہ آپ نوجوان ماں میرا انتقال ہو جائے تو جس طریقے سے کتوں کو پٹا ڈال کے کھینچ لاتے ہیں اپنے ساڑی کا پلو دوپٹہ اس میں ڈال کے میرے گردن کو کھینچتے ہوئے اس گڑھے میں ڈالے اور روز زری زری مٹی کر کے مجھے بند کر دے. وہ بولے 2-3 دن کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے. ماں بلکتی ہوئی ایسے تھاڑے مار کر روتی ہے کہ نوجوان میرے ہاتھ سے تو نکل گیا, کہ تڑپ ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کیا کہ نہیں کیا وہ نہیں معلوم. ماں کی ممتا جو ہوتی ہے چاہے وہ بچہ برا ہو, چاہے وہ جواری ہو, چاہے غلط کام کرتا ہو, وہ اپنا بیٹا ہی ہے. کبھی اپنی ماں اپنے بچے کی برائی نہیں کرتی, وہ میرا بیٹا ہے اچھا ہی ہے کہتی ہے. تو جیسے ہی ماں اس کی رو رہی تھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے تو شاگردہ پریشان ہوتی ہے اتنی رات کے اندر کون آیا. تو جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو سامنے کے حصے میں حسن بصری کو پاتی ہے. وہ شاگردہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھتی ہے آپ نے تو آنے سے منع کیا تھا, آپ اس وقت یہاں پہنچے. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس خاتون کو جواب دیتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا, مجھے خواب میں بتایا گیا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے, اللہ نے اس کو معاف کر دیا, میں اسی لیے اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آپ کے مکان پہنچا ہوں.
ہماری توبہ ایسی ہو کہ اللہ کو گر گرائے اللہ کے سامنے. ہمارے جتنے بھی سمندر کی جھاگ کی جیسے برائیاں ہوں، گناہ ہو جاؤ، ہمارے زمین کی مٹیوں کی طرح تہ تک بھی ہمارے گناہ بھر جائیں، مگر ہماری دل کی کیفیت اللہ جاننے والا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توبوا الی اللہ وتوبۃ نصوحا، توبہ مانگو اور سچی توبہ مانگو، پھر وہ غلط کام کی طرف ہم لوٹنا نہیں. آخری بات آپ کے سامنے کہتے ہوئے میں بات کو ختم کروں. ایک ماں ہے، ایک اپنا بچہ غلط کام کرتا ہے، بات نہیں سنتا ہے تو اس کو ماں خوب مارتی ہے. جب کسی کے ساتھ جھگڑے کر کے آیا تھا، کسی کے ساتھ غلط کر کے آیا تھا، کسی سے کچھ نہ کچھ کر کے گھر کو آیا، تو جیسے ہی شکایت آئی اس کی ماں اس بچے کو مارتی ہے. مارتے مارتے جیسے جیسے مارتی اس طریقے سے وہ بچہ بھی روتے بلکتے ہوتا ہے. تو ماں بس ہو کے کہتی، اس کو مار کے گھر کے باہر ڈالتی، دروازہ اس کے سامنے بند کر دیتی. جو بچہ مار کھایا تھا وہ روتے 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 ایک 40 قدم دور جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اپنی ماں دروازہ کھولی کہ نہیں کھولی. پھر ذری دور جاتا ہے، پھر پلٹ کر دیکھتا ہے روتے ہوئے، آنکھ کو اپنے انگلیوں سے آنسو پوچھتے ہوئے، پھر پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کیا میری ماں دروازہ کھولی کہ نہیں کھولی. پھر اور ذری دور جاتا ہے آدمی، بچہ، پھر پلٹ کے دیکھتا ہے کیا اب تو بھی میری ماں دروازہ کھولی کیا کہ نہیں. آدمی کو ملال ہوتا ہے. تو جب دروازہ نہیں کھلتا تو وہ بچہ سیدھے پھر اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے. جب روتے روتے اپنی گھر کی چوکھٹ پہ آتا ہے، روتے ہوئے بلکتے ہوئے وہ قدم ہو کے اسی دہلیز پہ سر رکھ کے سو جاتا ہے. اس کی ماں اچانک دروازہ کھولتی ہے، جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ اس کو گود میں لے کے اتنی محبت کرتی ہے کہ کبھی اس نے محبت ایسی نہیں کی. کیوں؟ میرے بچے کو میں نے مارا، دور گیا، پھر روتے ہوئے آیا، میری چوکھٹ پہ واپس آیا. تو اس کی ملال دیکھیے، ماں کی ممتا دیکھیے. یہی چیز اللہ کہہ رہا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. یقیناً کرنے والا ہے اللہ، کہ ہمارے دلوں کو اللہ جاننے والا ہے. کون ہے جو ہماری معافی کو طلب کرنے والا ہے؟ ہمارے کو معاف کرنے والا کون ہے؟ وہی تو ہے جس کے سامنے ہمارا دکھڑا رکھ رہے ہیں. جب تک ہم ہماری دل کی گہرائی سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار نہیں کریں گے، یہی رات ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہماری تقدیر کو بدلنے والی رات ہے. ہو سکتا ہے آج ہی کی رات، جو 1000 مہینوں کی جو بہتر رات ہے، آج ہی اگر ہمارے سایہ فگن ہو گئی، سمجھیے کہ ہمارا بیڑا پار. کئی لوگ گھروں کے اندر سو رہے ہیں، کئی لوگ مسجدوں کے باہر ٹٹے مار رہے ہیں، کئی لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اسی لیے ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. اللہ کی توفیق ہے، یہ کسی کی توفیق نہیں ہے کہ کوئی آدمی باہر جائے. اللہ کی توفیق ہونے پر ہی ہم مسجد کے اندر بیٹھ سکتے ہیں. یہ ہمیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ گناہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہم اللہ کے سامنے اپنی دل کی گہرائی کے ساتھ، چاہے سماج کے اندر غلطیاں ہوئے ہوں، اکیلے میں غلطیاں ہوئے ہوں، ہمارے گھر کے اندر غلطیاں ہوئے ہوں،
چاہے ہم بڑوں سے اور چھوٹوں سے غلطیاں کر چکے ہوں، سب سے معافی تو مانگ چکے ہیں، مگر سب سے پہلے جب ہم کسی سے کرتے ہیں حقوق العباد، پہلے بندوں سے اگر غلطی ہو گئی تو پہلے ان سے معافی مانگیں، پھر حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے سامنے معافی مانگیں۔ یہ خاص کر مومنوں سے کہا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی کہ آپ جب تک مومن نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی بخشنے والا نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ یعودون الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو سب کا سب اللہ کی طرف رجوع، توبہ کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کے آس میں ہے انسان، مت کیا کر گناہ توبہ کے آس میں ہے گناہ ہے انسان، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ، شکراً جزا، جو توبہ اور استغفار کی عنوان پہ جو ہمیں بہت آسان انداز میں سمجھائے، اور اس کے بعد چائے کا وقفہ ہوگا 15 منٹ کا، اس کے بعد پھر مہمان خصوصی کا کتاب ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد چائے سے فارغ ہو کے مسجد میں تشریف لائیں۔